السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فاقہ تنگی اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ نفسانی لذتوں میں قناعت اور مرغوب چیزیں ترک کر دینے کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ان کے بعد کچھ نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے اور وہ نماز کو ضائع کرتے اور خواہشات کی پیروی کرتے، چنانچہ جلد ہی وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور عمل صالح کیے تو ایسے لوگ یقیناً جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وقال اللہ تعالی فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ قارون اپنے پورے کروفر کے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ سامنے آیا اور ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہا، اے کاش ہمیں بھی وہ مال اور ساز و سامان ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ اور جنہیں دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، تمہارے لیے بربادی ہو، اللہ تعالیٰ کا بدلہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کیے۔ وقال اللہ تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور نیز فرمایا پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ وقال اللہ تعالی من کان یرید العاجلة عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو دنیا فانی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے وہ دیں گے، اور پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے اور وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اللہم محفوظنا منہم۔ آیات مطلب یہ ہے کہ ہر طالب دنیا کو بھی دنیا اتنی نہیں ملتی جتنی اس کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ خواہش اور کوشش کے باوجود بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اور جب یہ معاملہ ہے تو کیوں نہ انسان صبر و قناعت سے کام لے اور اصل توجہ آخرت کی زندگی سنوارنے پر رکھے جو دائمی اور ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی 2 دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کھائی حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ بخاری و مسلم۔
ایک اور روایت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے وہ مدینے آئے تو 3 دن متواتر گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ فائدہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد، استغنا و قناعت اور بے مثال سادگی کا بیان ہے، حتیٰ کہ آخر میں جب آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے 1 سال کا نان نفقہ ذخیرہ کر کے رکھنا شروع کر دیا تھا، آپ کا یہی حال رہا اور آپ اسے ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس پھر کچھ نہ رہتا۔ اس لیے ازواج مطہرات کا یہ کہنا مبنی پر حقیقت ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن اگر پیٹ بھر کر کھا لیا تو دوسرے دن اسی طرح کھانا نصیب نہ ہوتا، اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ان کی زندگی گزر گئی۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کی قسم اے میرے بھانجے، ہم چاند دیکھتے ہیں، ایک چاند، پھر ایک تیسرا چاند، وہ 2 مہینے میں 3 چاند، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے کہا خالہ جان، پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا 2 سیاہ چیزوں سے، کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پڑوسی انصار میں سے تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر دودھ بیچ دیتے اور وہ آپ ہمیں بھی پلا دیتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات شکوے کے طور پر بیان نہیں فرمائی بلکہ عبرت و موعظت کے لیے اسے بیان فرمایا، تاکہ لوگ بھی دنیاوی زندگی اس طرح سادگی کے ساتھ گزاریں، بالخصوص عورتیں اپنے خاوندوں کے حلال آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر کا بجٹ اخراجات کو گوشوارہ تیار کریں اور خاوندوں پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا کریں جس سے مجبور ہو کر وہ آمدنی کے حرام ذرائع اختیار کرے۔ اللہم محفوظنا منہم۔ حضرت ابو سعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس بنی ہوئی بکری تھی، چنانچہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے جوں کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کتنا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ شرعاً جن چیزوں میں آپ کی پیروی ضروری نہیں تھی، صحابہ ان میں سے ایک کی پیروی اور اتباع کا اہتمام فرماتے۔ یہ اس غایت درجے کی محبت کا نتیجہ تھا جو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آج کل کے عاشقان رسول کی طرح وہ محبت کی محض زبانی کھوکھلے دعوے کرنے والے نہیں تھے، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جس کا منقطع نتیجہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 2، جن دعوتوں میں اسراف کا مظاہرہ ہو، جیسے بدقسمتی سے آج کل دعوتوں میں یہ اسراف عام ہے، حتیٰ کہ دیندار لوگوں کی دعوتیں بھی اس سے مستثنی نہیں، اس میں شرکت سے انکار کر دینا نہیں تاکہ اسراف و تبذیر کے حوصلہ شکنی ہو۔ ایسی دعوتوں میں شرکت سے گریز دعوت کا انکار نہیں بلکہ شرعی اصولوں اور اقدار کی پاسبانی اور ان کا احترام کرنا ہے، جو ایک نہایت مستحسن عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک چوکی یا میز پر کھانا نہیں کھایا جیسا کہ خوشحال لوگوں کا شیوہ ہے، نہ باریک آٹے کی چپاتی کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے کوچ کر گئے۔ رواہ البخاری۔ اور بخاری کی ہی ایک اور روایت میں ہے، اور نہ آپ نے بنی ہوئی بکری کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوشحال لوگوں کی طرح طور طریقے نہیں اپنائے بلکہ سادہ معاشرت اختیار کی اور فقراء کا سا رہن سہن رکھا، اسی طرح خوش خوار کی اور شکم سیری کی بجائے بے قدرے کواف خوراک، معمولی خوراک پر قناعت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ ردی کھجور بھی اتنی مقدار میں آپ کو میسر نہ تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیتے۔ رواہ المسلم۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اعلان نبوت سے اپنی وفات تک چھنے ہوئے صاف آٹے کی روٹی نہیں دیکھی۔ اس سے پوچھا گیا تو تم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں نہیں ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے اپنی وفات تک کوئی چھلنی نہیں دیکھی۔ پھر اس سے پوچھا گیا تم لوگ بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم جو کو پیستے پھر اس میں پھونک مارتے تو اس میں جو اڑتا اور وہ اڑ جاتا اور جو باقی رہتا اسے ہم گوندھ لیتے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات کو گھر سے باہر نکلتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں اس وقت کس چیز نے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ بھوک نے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اس چیز سے نے باہر نکالا ہے جس نے تمہیں باہر نکالا ہے، چلو اٹھو۔ چنانچہ وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ آپ ایک انصاری آدمی کے پاس آئے، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو کہا، خوش آمدید، مرحبا مرحبا و اہلاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، فلاں انصاری کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری آدمی بھی آ گیا۔ چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا اور پھر کہا، الحمدللہ، آج مجھ سے زیادہ معزز مہمانوں والا کوئی نہیں۔ پھر وہ گیا اور کھجور کا ایک خوشہ لایا جس میں گدری، خشک اور تر کھجوریں تھی اور کہا، کھائیں، اور خود اس نے چھڑی پکڑ لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، دودھ دینے والی بکری ذبح کرنے سے بچنا۔ چنانچہ اس نے اس کے لیے بکری ذبح کی۔ چنانچہ انہوں نے اس بکری کو گوشت اور اس کے خوشے سے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب وہ شکم سیر اور سراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تمہیں بھوک نے تمہارے گھروں سے نکالا، لیکن اب تم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ کے جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ اس تنگ دستی کا ذکر ہے جس سے مسلمان ابتدائی دور میں اور ہجرت کے بعد گزرے۔ نمبر 2، ایسے ساتھیوں کے پاس طلب ضیافت کے لیے جانا جائز ہے جن کے متعلق علم ہو کہ اس سے وہ خوش ہوں گے۔ نمبر 3، اس حدیث سے مہمان کی عزت افزائی اور اس کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ گھر میں خامد نہ ہو اور کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو نیز خامد کی واپسی بھی جلد ہی متوقع ہو تو عورت بھی اپنے خامد کے مہمانوں کا استقبال کر سکتی ہے اور انہیں خوش آمدید کہہ سکتی ہے۔ حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا اور یہ بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا، اما بعد، یقیناً دنیا نے اپنے فنا اور ختم ہونے کا اعلان کیا اور نہایت تیزی سے منہ پھیر چلی۔ اس دردتا جام تلچھٹ یعنی برتن سے تیل یا پانی وغیرہ نکالنے کے بعد جو باقی رہ جائے، اسی کی طرح بالکل تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے جسے برتن والا آخر میں پیتا ہے یا اسے سمیٹتا ہے، اور تم اس دنیا فانی سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جسے زوال نہیں، چنانچہ تم اس کی طرف اپنے پاس موجودہ چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز لے کر منتقل ہونا، اس لیے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے گا، وہ اس میں 70 سال تک گرتا رہے گا، پھر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ کی قسم، وہ جہنم آدمیوں سے بھر دی جائے گی۔ کہا، کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ اور یہ بھی ہمارے لیے ذکر کیا گیا کہ جنت کے دروازے کے ایک پٹ سے دوسرے پٹ تک کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور اس پر بھی یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ انسانوں کے ہجوم اور بھیڑ سے بری ہوگی، اور تحقیق میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا میں 7 آدمیوں میں سے 7واں
آدمی دیکھا۔ ہمارا حال اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درخت کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، جنہیں کھاتے کھاتے ہماری بانچیں زخمی ہو گئیں۔ انہی ایام میں مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اسے اپنے اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان پھاڑ کر دو حصوں میں یعنی آدھا آدھا کر لیا۔ چنانچہ اس کے آدھے حصے میں نے ازار باندھ لی اور آدھے کی حضرت سعد نے۔ ازار اس کپڑے سے یا چادر کو کہتے ہیں جو شلوار یا تہبند وغیرہ کی طرح نچلے حصے پر باندھی جاتی ہے، لیکن آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا حاکم بنا ہوا ہے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں اپنے دل میں تو بڑا ہوں اور بڑی ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹی۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نداری اور تنگ دستی کے علاوہ حسب ذیل فوائد کا بیان ہے۔ نمبر 2، آخرت کی یاد دہانی اور عذاب جہنم سے ڈرانے کا بیان ہے۔ دنیا کی نہایت تیزی سے فنا زوال پذیر ہو جانے کی وضاحت۔ نمبر 4، جنت اور دوزخ دونوں کی وسعت و عظمت کا بیان ہے۔ نمبر 5، بعد میں صحابہ کو حاصل ہونے والی خوشحالی کا تذکرہ جس سے اللہ تعالیٰ کہ اس وعدے کی تکمیل ہوئی کہ وہ انہیں دنیا میں اقتدار و تمکین عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، صحابہ کے اخلاق رحمانہ کا بیان کے اقتدار سے بہرور ہونے کے باوجود ان میں کوئی بڑائی، رعونیت اور نخوت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ عاجزی اور تواضع ہی ان کا شعار رہا، اور غرور نفس سے اللہ کی پناہ کے طالب رہے۔ نمبر 7، اللہ کے ہاں بڑا ہونے کی آرزو نہ کہ محض لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو جانا۔ اللہ محفوظنا منہم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اوپر لینے والی چادر اور نیچے لینے والی موٹی چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان دو چادروں میں ہوئی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض خوراک ہی میں قناعت سے کام نہیں لیا، بلکہ لباس اور دیگر اسباب دنیا میں بھی آپ نے کم سے کم لباس اور سامان کے ساتھ گزارا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم بھی یہی طریقہ اپنائیں تو بہت مشکلات اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بے شک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے حبلہ ایک جنگلی درخت اور اس کی کر کے درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ ہمارا ایک آدمی اس طرح قضائے حاجت کرتا جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہے اور خشکی کی وجہ سے ملی ہوئی نہ ہوتی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر، اس میں اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنے کا اور گزشتہ تنگیوں کے ذکر کرنے کا جواز ہے کہ بشرط یہ کہ شکوے کے طور پر نہ ہو۔ نمبر 2، اس میں سامان خوراک کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ جہاد میں جاتے وقت سامان خوراک کا بندوبست نہیں کرتے تھے، بلکہ مقصد وسائل میں کمی بیان کرنا ہے کہ اتنا سامان خوراک کے ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اہتمام جنگ تک کفالت کر جائے، نہ پیچھے سے سپلائی کا کوئی انتظام تھا کہ طلب کے مطابق رسد کا اہتمام ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ بالآخر جنگل کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اسے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اہل لغت اور مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنے والوں نے کہا ہے کہ قوتاً کے معنی ہے اتنی خوراک جو انسان کو مرنے نہ دے اور جسم و جان کے رشتے یعنی سانس کو برقرار رکھے، یعنی بقدر کفاف روزی، نہ بالکل کم جس سے بھوک بھی نہ مٹے اور نہ زیادہ کہ خوب سیر ہو کر کھایا جائے۔ فائدہ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا مقصد ہی چونکہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مشاغل ہنگاموں اور زیب و زینت سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کریں، اس لیے وہ دنیاوی علائشوں اور اس کی آرائش اور سائش سے بچ کر رہنا پسند کرتے تھے کہ کوئی اس اعتبار سے اس پر حرف گیری نہ کر سکے جس سے ان کا مقصد بعث متاثر ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اپنے لیے مذکورہ دعا فرمائی۔ نمبر 2، اس میں علماء داعیان دین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ان کی زندگیاں بھی سادگی کا نمونہ اور تکالیف دنیاوی سے پاک ہونی چاہیے، تاکہ کوئی انہیں خود افضیت دیگراں راہ نصیحت کا مصداق قرار نہ دے، اور اگر اللہ انہیں مال و دولت سے نواز ہی دے تو انہیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو مالدار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیش کیا۔ تاہم مال و دولت کا زیادہ سے زیادہ حصول ان کا مقصد زندگی ہونا چاہیے، نہ ان کے لیے ہر قسم کا حربہ ہتھ گنڈا ہی انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنا پیٹ بھوک کی شدت سے زمین پر ٹیک دیتا تھا، اور اسی طرح بعض دفعہ بھوک کی شدت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، چنانچہ ابو بکر صدیق میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میں نے تو ان سے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں گے، لیکن وہ گزر ہی گئے اور کچھ نہ کیا۔ پھر میرے پاس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میں نے تو ان سے بھی اسی لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں گے، لیکن وہ بھی گزر گئے اور انہوں نے بھی کچھ نہ کیا۔ پھر میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مجھے دیکھا آپ مسکرائے اور میرے چہرے اور دل کی کیفیت کو جان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ساتھ آؤ، اور آپ چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت مرحمت فرما دی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ وہاں آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے کہا فلاں مرد یا فلاں عورت آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ درسگاہ نبوی کے طلباء اسلام کے مہمان تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، گھر بار تھا، نہ کوئی مال اور نہ کسی اور کا سہارا۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو آپ ان کی طرف بھیج دیتے، آپ خود اس میں سے کچھ نہ لیتے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ انہیں بلا بھیجتے اور خود بھی اسے استعمال فرماتے اور انہیں بھی ان میں شریک فرماتے۔ چنانچہ اپنی اس عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ نے فرمایا اہل صفہ کو بلا لو تو آپ کی یہ بات مجھے ناگوار سی گزری کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے نڈال ہوں اور آپ مجھے پلانے کی بجائے فرما رہے ہیں کہ اہل صفہ کو بلا لو۔ میں نے دل میں کہا کہ اس دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں، میں نے اتنا پی لوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں، تاکہ چنانچہ جب وہ آئیں گے تو آپ مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں، اور مجھے امید نہیں کہ وہ دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمان کے مطابق میں نے اہل صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آیا اور انہیں بلایا تو وہ آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ پیالہ پکڑو اور انہیں دو باری باری پیش کرو۔ چنانچہ میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک آدمی کو دینے لگا، ایک کو دیتا تو وہ پیتا یہاں تک کہ سراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا، پھر وہ دوسرے کو دیتا پس وہ پیتا حتیٰ کہ سراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا، پھر اگلا آدمی پیتا اور سراب ہو کر مجھے واپس لوٹا دیتا، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور سب لوگ پی کر سراب ہو چکے تھے تو آپ نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اور تم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے پیو، اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا،
اب میں کوئی گنجائش اس کے لیے اپنے اندر نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اس کا نام لیا اور سب کا بچا دودھ پی لیا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ صفہ کے ساتھ آپ کی محبت اور ان کا خیال رکھنے کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کی چیز نہیں کھاتے تھے، تاہم ہدیے کی چیز کھا لیتے۔ نمبر 3، آپ ہدیے میں بھی دوسروں کو شریک فرماتے۔ نمبر 4، مسلمان کا بچا ہوا کھانا پینا جائز ہے جیسے اس واقعے میں ہے۔ نمبر 5، مہمان کو مزید کھانے پینے کے لیے کہنے کا استحباب۔ نمبر 6، اگر میسر ہو تو خوب سیر ہو کر کھانا پینا بھی جائز ہے، خاص طور پر غریب اور بھوکے ننگے کو شکم سیر کرنا مستحب ہے۔ رواہ البخاری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔